رسول الکریم اما بعد، دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عشق کا جو ہے تذکرہ ہو رہا تھا، سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں عقلی طور پر بھی اگر غور کریں تو جتنی چیزیں جس دنیا کے اندر محبت کی ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کے ساتھ جو ہے دوری نہ ہو، کبھی ہمیشہ اس کے ساتھ محبت، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی دوری نہ ہو۔ لیکن یہ جتنے چیزیں ہیں یہ غیر یقینی ہیں۔ یعنی مثال طور پر یہ جو عشق مجازی ہے، یہ حسن پر جو مر مٹتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اگر سمجھے کہ شوہر اور بیوی میں محبت ہے تو بیوی اگر میکے چلے گئی تو شوہر کو عارضی دوری ہو گئی، اگر انتقال ہو گئے تو دائمی دوری ہو گئی، یعنی دوری تو ہو ہی گئی۔ یہ محبت کا یقین ہے، لیکن اللہ کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس سے دوری کبھی ہوتی ہی نہیں۔ جب پکاریں وہ اللہ تعالیٰ پاس پائیں گے، کبھی اللہ سے، یعنی ایسی محبت ہے، اس کی حقیقی ایک ایسی محبت ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک محبت ہے کہ کبھی اس سے جدائی نہیں۔ اور جتنی عشق جو مجازی ہیں یہ سب جدائی یقینی ہے، آج نہیں تو کل جدائی ہوگی، عارضی تو جدائی، پھر نہیں تو دائمی جدائی یقینی ہے، اور وہ جدائی ہے ہی نہیں۔ اور محبت کا تقاضا ہے کہ جدا نہ ہو محبوب سے، یہی اصل محبت کا تقاضا ہے، عاشق ہو۔ اب دیکھیے، اب انسان اب محبت میں اللہ کے لیے کیا کیا کرنے گزرنا چاہیے۔ ایک دہلی میں ایک بہت بزرگ رہتے تھے، ان کو نصیر الدین صاحب دہلوی کہا جاتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ واسعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، عشق میں کامل وہی ہے کہ اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آگ میں ڈال دیا جائے تو بھی وہ ثابت قدم رہے۔ اگر وہ ثابت قدم ہے تو محبت میں کامل ہے، اگر پھر اس وقت میں وہ اگر جو ہے ثابت قدم نہیں ہے تو پھر وہ محبت میں اللہ کے کامل نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، یہ محبت ایک ایسی محبت ہے جس کے اس محبت کے آگے ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس محبت جس کو مل جائے اس کے آگے ساری چیزیں حیث ہو جاتی ہیں، ساری مال دولت سب چیزیں جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، کیونکہ ایک ایسی محبت مل گئی اس کے پاس، ایک ایسی دولت مل گئی اس کے پاس، ساری چیزوں کی اس کے سامنے نظر وقت ہی نہیں ہوتی۔ یہ محبت ہی ایسی ہے۔ اور انسان سوچے کہ اللہ کی محبت اگر ملنی ہے تو کتنی، اب دنیاوی محبت کے لیے کیا کرنے گزرتا۔ عشق مجازی جو ہے، یہ عشق کے لیے کیا ہے کہ جب اس کے عشق میں کسی کی مبتلا ہو جاتا ہے تو ہر وقت ہر آن، چاہے کام میں ہو چاہے کہیں سفر کر رہا ہو، اس کے دل و دماغ پر وہی چیز سوار رہتی ہے۔ جس کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گیا، وہی تصور، وہی چیزیں ہر وقت آن رہتی ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے؟ جبکہ وہ کیسی پیاری ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ عشق کا معاملہ ایک مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اس سے بھی کم درجہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا معاملہ ان سے کیا ہے، کیسا ہو رہا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ واسعہ، بڑے مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ماؤں کی ممتا کا، ماؤں کی محبت کا جو تذکرہ کرنے والوں، ماں کے ممتا اور ماں کے محبت کا تذکرے کرنے والوں، سوچو وہ ایک مخلوق ہے میری اور میں خالق ہوں اس کا، جو محبت کا اتنا اس کو دیا ہے، اور میری محبت کیسی ہوگی۔ تم جانتے بھی ہو ایک ماں کے ایک بچے کے لیے کیا کرنے گزرتی، سب کچھ کر گزرتی ہے، اور میں ان کو محبت کی وہ جو چیز ہے میں نے دی ہے، اور میں خالق ہوں اس محبت کا، تو میری محبت، میں جس سے محبت کروں اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا۔ تو میری محبت جانتے ہوئے بھی ہے ماؤں کی ممتا کی تذکرے کرنے والوں، کیا میری محبت کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ اب دوستو سوچ کے دیکھو، اللہ کی محبت کیسی پیاری محبت ہے، اور اس محبت کو پانے کے لیے انسان کو کیا کر کے گزرے گا۔ سب کچھ بھی کر گزرے تو کم بھی ہے، لیکن انسان کرتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، خالی بس اپنے آپ کو جو ہے ہاتھ پیر ڈال دیا، کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہم سے نہیں ہوا،
یہ دھوکہ باز ہے۔ عشق ہوتے نا، عشق کے سامنے سارے مشکل نظر آتا ہے، لیکن عشق نہیں ہے۔ عشق اگر ہوتا تو سارے مشکلیں حل ہو جاتی، آسان۔ پہاڑ بھی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر عشق آ جاتا، جب کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ پہاڑ جیسی مشکل کو بھی اس کے سامنے جو ہے، جس کے پر عشق کو سوار ہو جاتا ہے، اس کے سامنے پہاڑ جیسی مشکل بھی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، نیست و نابود ہو جاتی ساری مشکلیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے اندر محبت ہے ہی نہیں، ہم محبت سمجھ بیٹھے ہیں لیکن محبت ہے ہی نہیں، اور محبت نہیں ہے تبھی تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سارے تکلیفیں ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعبۃ اللہ کا روزہ پکڑ کے، یا اللہ تجھ سے کوئی کچھ مانگے تو کچھ سے کچھ مانگے، میں تو بس بھائی تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، بس وہ آ جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ کچھ سب سے بڑی دولت ہے، یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی مال و دولت مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، میں تو بس تجھ کو مانگ رہا ہوں، یا اللہ تو مل جائے مجھے، تو اللہ تعالیٰ مل جائے گا نا۔ تو سو اور اسی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، کوئی دنیا میں آئے اور خدا کو نہ پائے، خالق و مالک کو نہ پائے، تو پھر وہ آنا کیا ہوا؟ اس کے آنے میں شامل نہیں، آنا جانا کیا ہوا؟ اللہ ہی کو نہیں پایا، خدا ہی کو نہیں پایا، دولت چیز ہی ہوتی ہے۔ اور جو محبت کرتے ہیں عاشقین جو ہیں اللہ کے خاص محبوب بندے، ان کا عشق جو ہے، ان سے محبت جو کرتے ہیں اللہ سے، وہ ایسے نہیں، وہ تو بس وہ دیکھتے ہی نہیں کہ بھئی اللہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا ہم کو، یعنی اس کا اجر دیکھتے ہی نہیں، وہ بس اللہ کی محبت میں ایسا کرے جاتے ہیں کہ وہ کچھ ملے یا نہ ملے، اس کا بدلہ ملے کہ نہ ملے، محروم کر دیا جاؤ، لیکن میرا کام تو ہے کہ وہ ذاتی ہے، اس لیے اتنی پیاری ذات۔ دیکھیے دنیا میں کوئی آدمی، ایک تاجر یا کوئی بھی انسان کسی خادم سے، غلام سے کام لیتا ہے، 4 روپے دے کر کتنی محنت لیتا ہے۔ خدا نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر لمحے نعمتوں کی بارشیں کر رہا ہے، کیا مانگا اس نے؟ کچھ چیزوں سے جو کرنے کا حکم دیا، کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بس کچھ کام کرے، کچھ چیزوں سے بچ جائے۔ شریعت دے دی کہ اس کے شریعت کے دائرے سے باہر مت جاؤ، اپنے سب کچھ کا خوشحال زندگی گزارو، کو ہر چیز کسی چیز سے منع نہیں ہے، عالیشان محلات، عالیشان کپڑے، سب جو اپنے اللہ نے دیا ہے تو استعمال کرو، لیکن جو ہے اسراف نہ کرو، بیکار اس پر جو ہے تکبر کا پہن کر ایسا لباس کی جس پر کبر آئے یا تکبر کرنے لگے، ایسا نہ لو۔ اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرتا ہے، کوئی حرج ہی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روز ایک نیا لباس، وہ بھی اتنے قیمتی لباس، اس زمانے کا سب سے قیمتی لباس روز پڑھ کر کے غریب کو دے دیتے تھے، وہ یوں نہ سمجھے کہ اسراف کرتے تھے۔ اللہ نے بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے ان کو نوازا تھا، بہت بڑے تاجر تھے نا، اللہ نے نوازا تھا۔ تو آدمی آج کل کیا سمجھتا ہے، یہ سب دین نہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دیندار، حقیقت دیندار ہے ہی نہیں، دین کا اس کا نام نہیں ہے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت کو استعمال کرنا ہی جو ہے نعمت کا شکر ہے۔ شکر کیا چیز ہے؟ شکر تو ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر گزار ہے، اسی ہے کہ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ کی طاعت میں لگ جائے، اللہ کی نعمت دینے والے منعم کے لیے سر بسجود ہو کر کے رونے لگے۔ وہ اتنی پیاری ذات ہے، جو آپ اس کو پکارتا ہے، اللہ جس نے پکار دیا وہ ضائع نہیں ہوتا اس کو، اللہ اس نے پیار سے، اخلاص سے کبھی پکار دیا، کبھی نفس سے مغلوب ہو کر بھٹک کے بھی چلا گیا، کبھی اس نے رویا تھا اللہ کو خوف سے، اور بہت رویا تھا، کبھی اللہ کا خوف کھا کر، کبھی پیار سے، کبھی خوف سے اللہ کو پکارا تھا، پھر مغلوب ہو کر نفس و شیطان کے دھوکے سے اللہ سے دور ہو کر کے گناہوں میں ڈوب گیا، کہیں چلے گیا، دنیا میں ڈوب گیا، تو اللہ تعالیٰ جو کے پاس جمع ہو گیا تھا اللہ کا خوف کا وہ آنسو اور وہ اللہ کا پکارنا اخلاص سے، وہ جمع جو ہو گیا ہے اللہ کے پاس، وہ ڈھونڈ کے نکال کے اللہ اس کو پھر اپنی طرف لاتے ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ کبھی پکارا تھا اس نے اخلاص سے کوئی بندہ، کبھی رویا تھا اللہ کے خوف سے، وہ آنسوں، وہ اللہ کا پکارنا اللہ کے اخلاص کے ساتھ، وہ اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کے آنسوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اب تو حالت دوسری ہے، اب تو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، غافل ہے، نفس سے مغلوب ہو گیا ہے، لیکن جب کبھی اس نے پکارا تھا، وہ اللہ کے ہاں اتنی قدر ہوتی ہے، اتنی قدر ہوتی ہے، وہ اللہ کو سچے دل سے پکارنا اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ بھٹکا ہوا بندے کو بھی ڈھونڈ کر کے سجا کر کے اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ کہیں کھایا تو پھر ہم کو لے کے آتے ہیں، ڈھونڈ کے اس کو کہیں کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر کے اس کو واپس کہیں کھلا جاتے ہیں۔
کتنی پیاری ذات ہے، کہیں مثال نہیں مل سکتی کہیں اس کے ادنا فیصد مثال، لیکن انسان دیکھے پھر ہی غافل ہے، نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، اللہ بندے کی نعمتیں خوب نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جب پکارے حاضر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے میں تو تجھے پر ہر وقت جو ہے تجھ سے پیار کرتے لگا ہوا ہوں، ہر وقت تجھ سے پیار کر رہا ہوں، اسی لیے تو ہر چیز، ہر نافرمانی کو بھی جو ہے جب تو نافرمانی کر کے معافی مانگتا ہے تو فوراً معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور میں اتنے پیار کے باوجود تو ہے کہ مجھ سے ہی غافل ہے، میں پیار و محبت کی بارش تجھ پر برسایا جا رہا ہوں، اور تو ہے کہ مجھ سے ہی غافل ہے، اپنی دنیا کے اندر مگن ہے، مجھ سے غافل ہے۔ بندے سوچ کے دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ یہی حال ہے کہ ہم غافل زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی محبت کی زندگی نہیں ہے ہماری، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہر لمحہ محبت کر رہے ہیں، ہم کو عافیت سے رکھا ہے، محبت کا جو ہے بارش ہم پر کر رہے ہیں، اور انعامات کی بارش کر رہے ہیں، منعم ذات ہے، اور ہم ہیں کہ غافل ہیں۔ اگر غافل نہ ہوتے نا تو ہر لمحہ ہر چیز، یعنی بندے کا ایک اللہ والے نے بہت پیاری بات کہی کہ پوچھا کہ حضرت شکر کیسے ہوگا بندے کا، کہا کہ شکر یہی ہے کہ اس منعم ذات کی کوئی نافرمانی نہ ہو، وہی اس نعمت کا شکر ہے۔ اللہ بہت بہت شکریہ، اللہ تو نے مجھے گھر دیا، کار دے دیا، یہ شکر نہیں ہے بھائی، یہ جگہ ہے شکر کیا ہے، شکریہ بول دیتے شکریہ نہیں ہو جاتا، شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ایک لمحے کے لیے نہ ہو، اور منعم ذات کی جو ہے شکر میں اتنا اطاعت میں ایسا لگ جائے بندہ، تو وہ سمجھو کہ وہ بندہ شکر گزار بندوں میں شامل ہے۔ شاکرین وہی ہے جو اللہ کے نعمتوں میں، نعمتیں جیسی جیسی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے جھکتے چلے جاتے ہیں، نافرمانے کو تصور سے گھبراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا جاتے ہیں، ہمیشہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے زندگی گزارتے ہیں، وہی شاکرین ہے۔ نعمت کا شکر وہی ہے کہ اس منعم ذات کی نافرمانی نہ ہو، یہ اصل چیز ہے۔ شکر کے معنی یہی ہے کہ شکر، اگر کوئی بندہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا مطلب، شکریہ بولنا نہیں ہے، شکریہ تو نہیں ہے، شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اس کے بعد کبھی نافرمانی نہ ہو، اس منعم ذات جو نعمت سے تم کو نواز دیا اس کی نافرمانی یا اس کے جو ہے اس کے ساتھ ایسی کوئی کام نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے جو ہے حکم کے عدولی ہو، حکم کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو۔ دوستو عزیزو، یہ اس کی کمی ہے، اس کے اس کو پیدا ہو جاتا ہے، اسی کے لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو بس اللہ کی محبت کے لیے اہل اللہ کی صحبت کو لازم پکڑو، ذکر اللہ کی جو ہے ذکر اللہ کا التزام کرو، یعنی ایسا ہر وقت کوئی لمحہ دن ایسا نہ گزرے جس میں غفلت سے ذکر چھوٹ جائے، ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت، تین چیزوں کا اہتمام ہو جائے کہ اللہ والوں کی صحبت، ذکر اللہ کا اہتمام، اور تقوی والی زندگی، یعنی کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تقوی گناہوں سے بچ جائے، یہ تین کام اگر کسی نے کر لیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو مل جائے گی۔ تین چیزوں کا بہت آسان ہے، کہ مشکل کام بھی نہیں ہے، آدمی تھوڑی سی اگر جو ہے اپنی غفلت کو دور کر کے کوشش کرے گا نا، تینوں کام آسان ہیں، اللہ والوں کی صحبت، اور اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ جو ہے ذکر اللہ کا اہتمام، اور گناہوں سے بچنا، تقوی کی والی زندگی استعمال کر لے، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو مل جائیں گے، اللہ کی محبت اس کو ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا، وہی اصل چیز جو ہے نا کہ، اور ایسی محبوب ذات، میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ سب چیز سے جو ہے جدائی ہو سکتی ہے، بیوی سے کیا ہے کتنی محبت ہو جائے، بیوی سسرال گئی تو عارضی تو جدائی ہو گئی، جب تک وہ 8-10 دن 15 دن گئی ہے تو جدائی ہے ہی، بیوی سے محبت رکھ کے بھی جدائی ہے، یا پھر کسی کا انتقال ہو گیا اس میں سے تو پھر ہمیشہ کی جدائی ہو گئی، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی جدائی ہے ہی نہیں، ہر وقت کبھی بھی بولا کرو وہ اپنے آپ کو ملے گا، کوئی وقت جدائی نہیں، 24 گھنٹے ہر سال کا کوئی زندگی کا کوئی لمحہ جدائی نہیں ہے، ایسا محبوب ذات ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرے اسے جدائی نہ ہو، وہی محبت کامل ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسی چیز سے محبت کرو جس سے کبھی جدائی نہ ہو، جدا والی چیزوں سے محبت کر کے کیا فائدہ، ایک دن جدا ہونا ہی ہے، اسے اپنے عقل اپنا وقت ضائع کر کے کیا فائدہ ہے، محبت تو اس سے کامل ہوگی جس کے ساتھ کبھی بھی جدائی نہ ہو۔
جب پکارے اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی قریب ہے انسان کے، جب پکارے گا بازو پائے گا۔ تو محبت کے لیے انسان بس اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی مجلس میں آیا جایا کرے، اور ہمیشہ ذکر اللہ کی کثرت کرے، چلتا پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر آن ہمیشہ کسی بھی کام میں مشغول ہو، بازار میں ہو، کام میں ہو، جو ہے اپنے دفتر میں ہو، کہ اللہ کا دل ہمیشہ جو ہے ذکر میں رہے، اللہ اللہ کہتا رہے زبان سے، دل ہی دل میں تو ذکر کرتا رہے، اور ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔